پروردگار بحروں بر، پروردگار بحروں بر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ قرآن کریم کے مختلف آیات کے تعلق سے روزانہ ہم سیکھتے ہیں، اپنے ملک کے جید علماء سے قرآن کریم سے قریب آنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ہمارے معزز علماء قرآن کریم کا علم ہم تک منتقل کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، اللہ ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے، اللہ ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے، اور اہل ایمان پر ذمہ داریاں کیا کیا ہیں، ہم سیکھتے ہیں روزانہ، قرآن سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج کی جو آیت ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 67، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے کہ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ اللہ اکبر۔ اے میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پہنچا دیجئے وہ بات جو ہم نے آپ تک پہنچائی ہے، جو ہم نے آپ پر نازل کیا ہے۔ اگر آپ نے ایسا نہیں کیا تو آپ نے حق پیغمبری ادا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے۔ ہم اس پروگرام میں سینکڑوں شاید ہزاروں مرتبہ یہ بات عرض کر چکے ہیں۔ ذمہ داری کیا ہے؟ خواتین و حضرات، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ کیا ہم یہ کام کر رہے ہیں؟ یعنی کہ تبلیغ کی بات ہو رہی ہے، ابلاغ دین کی بات ہو رہی ہے، کیا اس کا کوئی حکیمانہ انداز ہوتا ہے؟ اور کیا وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ طریقے جدا ہو جاتے ہیں دین کو پیش کرنے کے؟ اصول دین دے رہا ہے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ حکمت کو پہلے رکھ رہا ہے اللہ، موعظت کو بعد میں رکھ رہا ہے۔ تو حکیمانہ طریقہ کیا ہوگا آج کے حالات و واقعات کے تناظر میں؟ یہ بھی ہم ایک سوال رکھیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ آپ کو شر سے بچانے والا ہے۔ جو دین کا کام کرتے ہیں تو پھر ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ کے ذمہ ہوتا ہے۔ آپ اپنا کام کیے جائیے، بس اپنا رخ سیدھا رکھیے۔ واللہ یعصمک من الناس، اس حوالے سے بھی اپنے معزز مہمان سے ہم سیکھیں گے۔ پھر اللہ فرماتا ہے کہ یقین رکھیے اللہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ کامیابی ہمیشہ حق کے حصے میں آتی ہے۔ لاغلبن انا ورسلی، غالب ہو کر رہیں گے میں اور میرے رسول، اللہ فرما رہا ہے قرآن کریم میں۔ خواتین و حضرات، بہت سارے سوالات اس ذیل میں اٹھیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اپنے معزز مہمان سے زیادہ سیکھیں۔ آج کے ہمارے معزز مہمان محترم مولانا شجاع الدین شیخ صاحب۔ خواتین و حضرات، شیخ صاحب سے سب واقف، ہمارے ملک کا ایک محبوب مقبول نام، شاگرد خاص محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ۔ شیخ صاحب کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ مائدہ اور آیت نمبر 67۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک
وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ آپ کے رب کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دیجئے۔ اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہیں کیا۔ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ اللہ آپ کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھیے کہ وہ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کامیابی کی راہ ہرگز نہیں دکھائے گا۔ خواتین و حضرات، محترم شیخ صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ درست جواب سورہ نمل میں۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے، کس پیغمبر کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709۔ ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923228250194۔ حضرت شیخ صاحب ارشاد فرمائیے، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ کیا فرما رہا ہے اللہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین۔ انیس صاحب جزاک اللہ خیرا۔ سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 67 ہے، اور سورۃ المائدہ مدنی سورت، اور اس میں تکمیل شریعت کے مضامین بھی آئے ہیں۔ یہی سورہ مائدہ جس میں مشہور آیت آتی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اسی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 90 اور 91 میں شراب اور جوئے کی حرمت کا آخری حکم بھی عطا ہوا۔ اس تعلق سے بعض اہل علم و مفسرین فرماتے یہ تکمیل شریعت کے موضوع کو بیان کرنے والی صورت بھی ہے، ساتھ ساتھ یہ نفاذ شریعت کے موضوع کو بیان کرنے والی صورت بھی ہے۔ اگر سورہ مائدہ کی آیت نمبر 44، 45، 47 کو دیکھیں، من لم یحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون فاولئک هم الظالمون فاولئک هم الفاسقون، جو اللہ کے نازل کردہ کلام کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی عملاً کافر ہیں، وہی ظالم ہیں، وہی فاسق ہیں۔ اور اب یہ آیت نمبر 67 ہے۔ ایک گزشتہ کسی نشست میں یہ ذکر بھی ہم کر چکے ہیں، اور یقیناً ہمارے دیگر اہل علم نے بھی کیا ہوگا کہ سورۃ المائدہ میں اہل کتاب سے بھی آخری کلام ہو رہا ہے۔ اگر ہم سورہ انعام اور سورہ اعراف دیکھیں، مکی صورتیں اور مکی دور کے آخری حصے میں ان کا نزول، تو بالکل حتمی 2 ٹوک بعد مکی صورتوں میں انعام اور اعراف میں مشرکین مکہ کے بارے میں آتی۔ مدنی دور میں آ جائے، یہود سے بھی سابقہ پیش آ رہا ہے، ان سے بھی کشاکش جاری ہے، تو اہل کتاب بالخصوص یہود، ان سے بھی حتمی 2 ٹوک بعد جو آ رہی ہے وہ سورۃ المائدہ میں آ رہی۔ اس سارے تناظر کو دیکھیں، تکمیل شریعت، نفاذ شریعت اور حتمی 2 ٹوک کلام یہود کے تعلق سے، بالخصوص یہود اہل کتاب سے کلام ہو رہا ہے، اس تناظر میں اس آیت کریمہ کو دیکھیں، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا اس کی تبلیغ فرما دیجئے۔ جو کچھ نازل ہوا اس میں قرآن کریم بھی شامل ہے، اور اس میں وحی غیر مطلوع قرآن حکیم کے علاوہ بھی جو وحی نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، عام طور پر ہم سنت و حدیث رسول اس کو کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اس میں شامل ہے۔ تو قرآن نازل ہوا آپ پر، قرآن حکیم کے علاوہ جو کچھ نازل ہوا آپ پورے کا پورا اس کو بیان فرما دیجئے، پہنچا دیجئے۔
وَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، اس میں ترجمے میں احتیاط کی جائے گی بالفرض محال، اگر آپ نے ایسا نہ کیا، اب وہ تو ایسا ممکن ہی نہیں نا، جی ہاں، بالفرض محال اگر ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہ ہوگا۔ اس کو اگر ایک عموم کے اعتبار سے دیکھیں تو بڑا پیارا نقطہ مفسرین نے بیان فرمایا، اور آپ نے اشارہ بھی کر دیا، ختم نبوت ہو گئی ہے، کار رسالت باقی ہے، پہنچانے والا کام باقی ہے، اور پہنچایا پورے کا پورا جائے اس کی طرف بھی اشارہ ہو رہا ہے۔ مخاطبت حضور سے ہے صلی اللہ علیہ وسلم، امت کے لیے بھی تعلیم آ رہی ہے کہ دین کو پورا پہنچانا ہے، یہ دین کے حصے بکھرے نہیں ہوں گے، یہ بٹس اینڈ پیسز کا معاملہ نہیں ہوگا، یہ پک اینڈ چوز کا معاملہ نہیں ہوگا، اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہو، مخاطبت رسول اللہ سے ہو رہی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، آگے امت کو کیونکہ رسالت کی ذمہ داری کو آگے لے کے چلنا ہے، پہنچانے والی ذمہ داری، تو اس کی حساسیت کیا ہے؟ بالفرض جو نازل ہوا اگر وہ نہیں پہنچایا جا رہا تو رسالت کا پہنچائے جانے کا حق ادا نہیں ہوگا۔ میں پھر عرض کرتا ہوں، محتاط ترجمہ بھی ہوگا، مخاطبت رسول اللہ سے علیہ السلام، البتہ امت کو بھی تعلیم دی جا رہی، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ کہیں ریشہ دوانیاں ہوں یہود کی، کہیں تقاضے ان کی طرف سے آئیں، جیسے مکی دور میں مشرکین مکہ کی طرف سے تقاضے آتے تھے کہ تھوڑی تبدیلی کا معاملہ ہو جائے، کچھ ذرا ہلکی بات اس میں آ جائے، قطعاً نہیں، لکم دینکم ولی دین والی بات بھی آ گئی تھی سورہ کافرون میں، اور یہاں پر کیا کہا جا رہا ہے؟ پہنچایا پورا جائے گا، تم نے تابع ہونا ہے، نہ کہ قرآن حکیم کو تمہارے تابع کیا جائے، تم نے وحی کے حکم کے تابع ہونا ہے، نہ کہ تمہارے مطابق وحی کو جو ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی جائے۔ تو کہیں ریشہ دوانیاں ہوں گی، کہیں مخالفتوں کا معاملہ آئے گا، کہیں پریشرز کی بات آئے گی۔ میں براہ راست حالات حاضرہ پر جانے کی کوشش میں لگ گیا، تقاضے آئیں گے، بھائی اتنا بیان کیا جائے کافی ہے، آپ نماز کی بات کر لیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ امانت کی بات کر لیں، آپ دیانت کی بات کر لیں۔ ہمارے ایک استاد انہوں نے بڑی پیاری بات کہی کہ آج کل ایسا ہوتا ہے کہ لوگ محمد بن عبداللہ کو بیان کروانا چاہتے، محمد رسول اللہ کو بیان کروانا نہیں چاہتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ امانت بڑا پیارا وصف ہے، تو امین تو آپ کو مشرکین مکہ بھی کہہ رہے تھے، صداقت بڑا پیارا وصف ہے، صادق تو مشرکین مکہ بھی مان رہے تھے۔ گڑبڑ کدھر ہوئی؟ جب حضور نے کہا میں اللہ کا رسول ہوں، تو محمد بن عبداللہ کو مان رہے تھے، محمد مصطفیٰ محمد رسول اللہ کو نہیں مان رہے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اشارہ بھی بہت اہم ہمارے لیے آ رہا ہے، پورا دین بیان ہوگا، اس میں کوئی بٹس اف اینڈ بٹ کی بات نہیں آئے گی، بٹس اینڈ پیسز کی بات نہیں آئے گی، اس میں پک اینڈ چوز کی بات نہیں آئے گی، اس میں کوئی لوگوں کے پریشرز کی وجہ سے چھپانے کی بات نہیں آئے گی، کم بیان کرنے کی بات نہیں آئے گی، پوری پکچر لوگوں کے سامنے کلیئر۔ ہاں یہ ضرور ہے، ایک دن میں تو اللہ نے پورا قرآن بھی نازل نہیں فرمایا، مانتے اس چیز کو، لیکن یہ کہ نہیں کچھ چھپایا جائے، بچایا جائے، پہنچایا نہ جائے، روکا جائے، نہیں۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، بالفرض محال اگر آپ نے ایسا نہ کیا تو رسالت کا حق ادا نہیں ہوگا۔ تو حضور سے تو اس کا کوئی امکان تھا ہی نہیں، یہ تو دراصل رب نے جو کچھ عطا کیا اس کی اہمیت کا بیان ہو رہا ہے، سب پہنچایا جائے گا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی طرف سے، اور نہ صرف کہ انہوں نے پہنچایا ہے بلکہ اس پہنچانے کی حضور نے گواہی بھی لی ہے۔ حجۃ الوداع کا موقع، الا هل بلغت، کیا میں نے پہنچا دی؟ بلغت یہی تبلیغ کا لفظ ہے، کیا میں نے پہنچا دیا؟ سوالات کا مجموعہ ہے، جن میں سے بعض وہ تو جو پہلے دوسرے کیمپ میں ہوں گے نا، مخالفت والے کیمپ میں، پھر اسلام قبول کر لیا، سوالات کا مجموعہ یک زبان ہو کر عرض کرتا ہے اللہ کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے حق وصیت، حق نصیحت، حق امانت ادا فرما دیا۔ اتنا ہی نہیں ہوا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھ کی مبارک انگلی شہادت والی آسمان کی طرف بلند کی، اور آپ نے فرمایا، عرض کیا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا، یہ سائن آف ریلیف آ گیا، اللہ تو گواہ رہے، یہ گواہی دے رہے میں نے پہنچا دیا۔ اور پھر کیا ہوا جو ہم بات کر رہے ہیں، فَلْيُبَلِّغُ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جی فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب جو شاہد ہے جس کے سامنے پہنچ گیا وہ غائب تک پہنچا دے، وہ ذمہ داری جو پہنچانے کی محمد مصطفیٰ پر تھی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ امت کو منتقل ہو رہی ہے، اور گواہی دے بھی دی، گواہی لے بھی لی، اور اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا بھی لیا، اور اب امت کے حوالے کام کیا جا رہا ہے۔ اس تناظر میں دیکھیں تو حضور تو اپنا فریضہ انجام دے چکے ہیں، ادا کر چکے ہیں، امت سوچے آج امت کے پاس یہ ہزاروں آیات قرآن حکیم کی موجود، آج امت کے پاس ہزاروں احادیث حضور کے موجود صلی اللہ علیہ وسلم، آج امت کے پاس محفوظ دین اسلام موجود ہے، کیا امت پہنچا رہی ہے؟ اور پہنچانے کے تین پہلو بھی یاد رہیں، شہادت کے تین پہلو، ایک قول کی شہادت ہوتی ہے، ایک کردار کی شہادت ہوتی ہے،
اور ایک نظام قائم کر کے شہادت دی جاتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے قول سے بھی پہنچایا ہے، رسول اللہ علیہ السلام نے عمل سے بھی گواہی دی، عمل کا نمونہ بنا کر بتایا ہمیں، اور رسول اللہ علیہ السلام نے پورا دین قائم کر کے پورا دین مکمل فرما کر ہمارے سامنے پریزنٹ کیا۔ تو قول سے بھی، کردار سے بھی اور اجتماعی سطح پر بھی گواہی یہ دینا اب امت مسلمہ کی ذمہ داری۔ اور اگر امت یہ نہیں کر رہی تو رسالت کا قضا نہ ہوگا۔ کیا مطلب؟ محمد مصطفیٰ پر ختم نبوت ہوگی صلی اللہ علیہ وسلم، کار رسالت چل رہا ہے، وہ امت کی ذمہ داری۔ اور اگر امت یہ نہیں کر رہی تو امت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ امت اس کام کے لیے کھڑی کی گئی ہے۔ ان کو تو فرمایا مخاطبت کرتے ہوئے امت کو سمجھانے کے لیے حق ادا نہیں کیا۔ ہمارے اعتبار سے کیا ہوگا؟ اگر امت یہ کام نہیں کر رہی تو امت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ کیوں؟ امت کو اس کام کے لیے کھڑا کیا گیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا، اس آیت کو مکمل کر لیتے ہیں، اس کے بعد ہم سوالات ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ واللہ یعصمک من الناس، یہ جو مکے میں تو مشرکین مکہ تھے نا، اور کفار تھے، اذیتیں پہنچاتے تھے وغیرہ وغیرہ۔ اب یہ جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ مدنی صورت ہے، تو یہاں منافقین ہیں اور یہود ہیں، خوف ہے کہ کہیں یہ رات کو اندھیرے میں حملہ نہ کر دیں وغیرہ وغیرہ۔ ایک وقت یہ آ گیا کہ یہ آیت نازل ہو رہی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس۔ اچھا، اس آیت کے نزول سے پہلے ایک آدھ صحابی ضرور آپ کے ساتھ ہوتے تھے آپ کی حفاظت کے لیے، لیکن جب یہ آیت نازل ہو گئی تو آپ نے کیا فرمایا؟ جی، اللہ کے رسول علیہ السلام، بلکہ وہ تفصیلات احادیث میں آتی ہیں کہ حضور خیمے میں آرام فرماتے ہیں، بار ایک یہ دو صحابی پہرا دیتے، اور صحابہ کہتے ہیں ہم حضور علیہ السلام کی خراٹوں کی آواز بھی سنتے۔ یہ بڑی دلچسپ ایک بات ہمیں حدیث سے ملتی ہے، کیفیت حضور کی بھی نیند کی تھی۔ بہرحال تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے لیے پہرے کا اہتمام ہوتا، ہمیشہ کوئی صحابی آپ کے ساتھ ہوتے، کیونکہ ایک جنگی ماحول سجا ہوا ہے نا، اندر کے آستین کے ساتھ منافقین کی ریشہ دوانی ہے، پھر یہود کے معاملات، اور ادھر سے مشرکین مکہ بھی ٹھنڈے تو نہیں بیٹھے ہوئے، وہ بھی اسٹرگل کر رہے تھے مسلمانوں کے خلاف۔ تو اس سارے پیرائے میں صحابہ خود بھی اپنے آپ کو پیش کرتے تھے، اور آپ پوچھتے کون ہے؟ جی میں طلحہ ہوں، آج میری ذمہ داری، آج میں پہرا دوں گا۔ اب یہ آیت کریمہ آ رہی ہے اور آپ خیمے سے باہر تشریف لاتے اور آپ فرماتے ہیں جاؤ، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے یہ بندوبست عطا ہو گیا، اللہ کی طرف سے یہ گارنٹی عطا ہو گئی، اب مجھے ان ظاہری اسباب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ خاص حضور کا معاملہ ہوا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس سے قبل ظاہری اسباب حضور نے اختیار کی، پھر وہی توکل والی تعلیم کہ مسبب الاسباب پر بھروسہ ہوگا، اور توکل کے لیے اسباب بھی، توکل کے تقاضے میں اسباب کو استعمال کرنا اس کی نفی نہیں ہے، لیکن اس سے قبل یہ پہرے کا معاملہ اس طرح کے امور ہوتے تھے۔ اور اب اللہ کے رسول علیہ السلام نے خود آ کے فرمایا کہ میری رب کی طرف سے اس کا اعلان ہو گیا۔ اس کا ایک اور اظہار مشہور واقعہ سب کو یاد ہے، ایک غزوے کا موقع، حضور کے آرام فرما رہے تھے، ایک شخص آ گیا دوسرے کیمپ میں سے اور اس نے حضور کی تلوار کو اٹھا لیا اور حضور کو جگایا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جاگے اور کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ کون تمہیں بچائے گا؟ اللہ کے رسول نے ایک لفظ کہا اللہ، یہ کہنا تھا اس کے ہاتھ سے تلوار چھوٹ گئی، اس قدر روب اس پر قائم ہوا۔ اب تلوار حضور نے لے لی، بتاؤ کون بچائے گا؟ کہا آپ ہی بچا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے اس کو کلمے کی دعوت دی، کہا میں کلمہ تو نہیں پڑھتا لیکن میں اب یہ وعدہ کر کے جاتا ہوں کہ آپ کے خلاف، آپ کی قوم کے خلاف یا آپ کے افراد کے خلاف میں کوئی اقدام نہیں کروں گا۔ حضور نے اس کو جانے دیا، بعد میں وہ صاحب مسلمان ہو گئے، ہم کہیں گے وہ صحابی بھی قرار پائے۔ یہ جو بات تھی کہ حضور نے فرمایا اللہ، یہ اسی آیت کے اس حصے کا عملاً اظہار بھی آپ کی زبان مبارک سے ہو رہا ہے کہ میری حفاظت فرمائے گا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ یہ خاص معاملہ تو حضور کے تعلق سے ہوا۔ نقطہ ایک اور ہم سمجھیں گے جو آپ نے انٹرو میں اشارہ بھی فرمایا، ختم نبوت ہو گئی، کار رسالت باقی ہے، ذمہ داری ہماری ہے۔ حضور یہ کام ادا کر رہے تھے، یہ ذمہ داری ادا کر رہے تھے، اللہ حضور کی حفاظت فرما رہا تھا۔ آج حضور کی اتباع میں اگر امتی کھڑا ہو اور اس کام میں اپنا حصہ ڈالے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی مدد بھی فرمائے گا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی حفاظت بھی فرمائے گا۔ مزید نقطہ کیا ہے کہ دین کی بات کہنے میں، دین کی دعوت دینے میں کبھی انسان ہے نا، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، حضور کی بات نہیں کر رہے، ہم اپنی بات کر رہے ہیں، انسان کو کچھ خوف خطرات لاحق ہوتے ہیں، یہ ایسا نہ ہو جائے ویسا نہ ہو جائے۔ ان خطرات سے بچانے والا کون؟ اس خوف کو دور کرنے والا کون؟ لوگوں کی ریشہ دوانی سے بچانے والا کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ کل نفع نقصان کا مالک کون؟ اللہ سبحانہ وتعالی۔ تو یہ جملہ
اگر آج ایک امتی حضور کی اتباع میں صلی اللہ علیہ وسلم دین کو پہنچانے اور دین کی ذمہ داری والے کام کو انجام دے گا تو یہ جملہ اس امتی کو بھی ایک ہمت دلاتا ہے کہ وہ کھڑا ہو اور استقامت کا مظاہرہ کر سکے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ اور اب ایک داعی دین تو بہت معمولی حیثیت ہوتی ہے کسی نبی کے مقابلے میں۔ بالکل۔ موسیٰ علیہ السلام، اذهب الى فرعون انہ طغی، اللہ اکبر، جاؤ موسیٰ فرعون کے پاس، اس نے سرکشی اختیار کر رکھی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام بھی بھائی کو مددگار بنا دیجئے، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تیاری کر کے آپ کی بات بلند ہوتی وجعل لی وزیرا من اہلی اہلی ہارون اخی، اللہ میرے بھائی ہارون کو جی کیونکہ وہ بلیغ ہیں، یعنی ان میں ابلاغ کی صلاحیت ہے، مجھ سے اچھا بولتے ہیں۔ یہاں عقدۃ من لسانی، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو ایک حکیمانہ انداز۔ اچھا، یہ آیت مکمل ہو جاتی ہے یہاں کہ اللہ کافروں کو کامیابی کبھی نہیں بخشے گا۔ ٹھیک ہے، آپ کی اجازت سے اس میں بھی ایک نقطہ، اصل یہ 3 حصوں کو علماء نے ایک ایک کر کے بڑا پیارا بیان فرمایا۔ اور تیسرا نقطہ کیا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کافروں کو آپ کے مقابلے میں کبھی ہدایت نہیں دے گا، رہنمائی نہیں دے گا، کامیابی۔ ایک اور پہلو بھی ہے، جن کو آپ پیغام پہنچا رہے ہیں، ٹھیک، اچھا اس کے ذیل میں ہم اپنے لیے سمجھیں گے، ایک داعی کو یہ بھی پتہ نہیں قبول کرے گا نہیں کرے گا، جی، پتہ نہیں مانے گا نہیں مانے گا، نہیں، داعی کا کام ہے بتانا سمجھانا، ہدایت دینا نہ دینا یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اختیار میں ہے، اور داعی کلیئر رہے کہ منوانے کی ذمہ داری ہے ہی نہیں۔ فذکر انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر، آپ نصیحت کیجئے نبی علیہ السلام، آپ نصیحت فرمانے والے، آپ جبر کر کے قبول کروانے والے نہیں ہیں۔ تو ہمارے اعتبار سے کیا ہے؟ لوگ سنتے نہیں، ارے لوگ نہ سنیں، بلکہ ایک آپ کا جملہ کسی اور حوالے سے آپ نے فرمایا تھا، بلکہ ہم ناظرین کے سامنے رکھ دیتے ہیں۔ علی صاحب آپ کو یاد ہوگا، آپ نے کبھی کسی صاحب نے کہا کہ لوگوں نے ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات نہیں سنی، تو آپ نے فرمایا تھا ڈاکٹر اسرار صاحب کی بات کر رہے، لوگوں نے نبیوں کی نہیں سنی۔ ٹھیک ہے، تو جب لوگوں نے نبیوں کی نہیں مانی تو آج کا داعی انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ختم۔ اللہ۔ اچھا، اب اگر انبیاء کا یہ معاملہ ہے تو آج سن 2023 میں بیٹھا ہوا داعی اور مبلغ ٹینشن کیوں لے کہ لوگ نہیں مان رہے؟ ارے منوانے کی ذمہ داری نہیں ہے آپ کی، پہنچانے کی ہے، پہنچایا جائے گا پوری بصیرت کے ساتھ، کنوکشن کے ساتھ، یقین کے ساتھ، ڈیڈیکیشن کے ساتھ، جان لگائی جائے گی، مال لگایا جائے گا، اپنی تن من دھن سب کچھ لگایا جائے گا، نتیجے کیا مکلف ہے بھی نہیں، نہ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا، تو اللہ تعالیٰ ان کافروں کو ہدایت نہیں دے گا، آپ ان کی پریشانی نہ کریں۔ اگر ان میں کسی میں طلب و تڑپ ہوگی، دیگر مقامات پر قرآن کہہ دیتا یہدی الیہ من ینیب، جی، طلب لائے گا اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے گا، لیکن آپ کا کام ان کو منوانے کا ہے ہی نہیں۔ تو ایک داعی اس فکر سے اپنے آپ کو آزاد کر کے استقامت کے ساتھ لگے رہے، اور ہمارے سر ڈاکٹر صاحب کہتے تھے رحمۃ اللہ علیہ، نتائج سے بے پرواہ ہو کر اپنے فرض کو فرض جان کر اور مان کر لگے رہو، جتے رہو اور تن من دھن لگائے رکھو، نتیجے سے بے پرواہ ہو کر، اس سے کہ نتیجے کے ذمہ دار ہم نہیں ہیں۔ یہ شاید داعی کو بڑی ہمت فراہم کرتی، ورنہ انیس صاحب بعض مرتبہ بندہ یہ مایوسیت دیکھ کر دین کے کام کو چھوڑ دیتا ہے، وہ کہتے کرنے کا کام نہیں، استغفر اللہ۔ ارے بھائی نبی کی لوگوں نے نہیں مانی، آپ کیوں ٹینشن لے رہے ہو؟ تو یہ جملہ آخری اس معنی میں بھی ان کی فکر نہ کیجئے، آپ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیجئے گا، آپ کا کام کیا ہے؟ سبحان اللہ، ان الذین کفروا سواء علیہم، بڑا پیارا مقام سورہ البقرہ کے شروع میں، جن لوگوں نے کفر کیا، سواء علیہم، علیہم ان کے اندر، ان کے حق میں برابر ہے، انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، خواہ آپ ان کو خبردار کریں، اللہ کے عذاب سے ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ علماء نے لکھا ان کے حق میں برابر ہے، یہ نہیں فرمایا آپ کے حق میں برابر ہے، آپ اپنا کام کیجئے، آپ کا اجر اللہ کے محفوظ، وہ نہیں مانیں گے وہ اپنا نقصان کریں گے۔ تو داعی نتائج سے بے پرواہ ہو کر لگا رہے۔ اس آیت کے اس حصے کی ذیل میں یہ تیسرا نقطہ بھی اہل علم نے بیان کیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑا کوئی مبلغ ہو ہی نہیں سکتا، کوئی داعی دین ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ سے فرمایا جا رہا ہے نا کہ لعلک باخع نفسک الا یکونوا مومنین۔ اللہ اکبر، آپ کو پریشانی ہوتی تھی، اذیت ہوتی تھی، اتنا وقت لگایا ان کفار پر، لیکن انہوں نے ایمان قبول نہیں کیا۔ اے میرے رسول، کیا آپ اپنی جان گنوا دیں گے اگر یہ ایمان نہیں لائے؟ اب یہ ہے تو یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، بس اپنی بات حکمت کے ساتھ رکھ دینا۔ اب جوڑ لیتے ہیں ذرا حالات حاضرہ سے۔
یہ آیت ہمیں کیا کیا سبق دے رہی ہے؟ یہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ، بہت ساری آیات قرآن کریم میں موجود ہیں، اور جسے ہم نے حکمت عطا کی اسے فقد اوتی خیرا کثیرا، اللہ قرآن کریم میں فرما رہا ہے یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ تو وہ حکمت، وزڈم، کیا امت کی سطح پر، صرف ہم پاکستان کی بات نہیں کر رہے، امت کی سطح پر ابلاغ دین کے لیے کوئی حکمت، کوئی بصیرت نظر آ رہی ہے آپ کو؟ اس سے پہلی بات ہے کہ کیا امت بائی لارج اس فریضے کو جی اپنی ذمہ داری بھی سمجھ رہی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اپنے کرنے کے کاموں میں جی کیا اس کام کو امت ٹھیک، کوئی پرائرٹی بھی دے رہی ہے؟ اللہ اکبر، پھر تو کوئی حکمت اور اسٹریٹجی اور بصیرت اور کرنے کے کاموں کا سوچا جائے نا۔ ٹھیک، میں ایک شے کو کرنے کا کام ہی نہیں سمجھتا تو I'm least bothered about that نا، مجھے کوئی اس کی فکر ہی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اور جس شے کو میں اپنے کرنے کا کام سمجھوں گا، میں ضرورت سے زیادہ اپنے آپ کو کھپانے کی کوشش کر رہا ہوں گا اس کے اندر۔ ٹھیک، آپ ایجوکیشن میں دیکھیں، میڈیا کے لوگوں کو دیکھیں، سپورٹس کے لوگوں کو دیکھیں، وہ دن رات، بزنس مین کو دیکھیں، وہ دن رات ایک کر دیتے ہیں اس معاملے میں جی، جن کو انہوں نے اپنا مقصد حیات بنا رکھا ہے۔ ٹھیک، تو اگر پہلی بات تو ہے کہ کیا مجھے اور آپ کو بائی لارج اس امت کو اس فریضے کی حساسیت کا اندازہ ہے؟ میں نے جملہ عرض کیا تھا، اگر امت یہ کام کر رہی ہے تو امت کہلانے کی مستحق ہے۔ اچھا، یہ جملہ میرا نہیں ہے، ہمارے اسی پروگرام میں مفتی احمد افنان صاحب ہمارے ساتھ تھے، انہوں نے بھی کوٹ کیا، دیگر علماء بھی کوٹ تھے، یہ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنے تفسیر قرطبی میں، اگر امت اس کام کو انجام نہیں دے رہی تو وہ امت کہلانے کی مستحق نہیں ہے۔ تو میرا سچا تجزیہ اس بارے میں یہ ہے کہ بائی لارج امہ کے لیول پر اس کام کو ہم اجتماعی سطح پر اپنا کام سمجھتے ہی نہیں۔ تو پہلا مرحلہ تو اس کام کے سمجھانے کی ضرورت کا ہے کہ امت اس کام کو اپنا فریضہ سمجھے، اور میں اس کو فرض عرض کر رہا ہوں، یہ کوئی نفلی کام نہیں ہے، یہ کوئی ایڈیشنل کام نہیں ہے، یہ کوئی پارشل یعنی آپشنل قسم کا کام نہیں ہے، کر لیا نہیں کیا، یہ ہر امتی کے ذمہ لازم ہے، ہاں اس کی کیپیسٹی کے مطابق، اس کی سطح استعداد، عقلی معیارات کے جس کا جتنا علم، جس کی جتنی صلاحیت، وہ اتنا اس کا ذمہ دار ہے، مگر کوئی امت اس سے محروم نہ رہے۔ اتنا حضور نے اس پہ ایمفیسس کیا، بلغوا عنی ولو آیتن، پہنچا دو میری طرف سے، چاہے ایک آیت ایک بات بھی تمہیں آتی ہو۔ ہاں، عالم ہر امتی نہیں بنے گا، مفتی ہر امتی نہیں بنے گا، سپہ سالار ہر امتی نہیں بنے گا، جج ہر امتی نہیں بنے گا، شیخ الحدیث کو ہر امتی نہیں بنے گا، مگر داعی ہر امت میں بندہ ہے، مرد ہو، عورت ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، بچہ ہو، جب بچے سے مراد بالغ ہو جائے، ہر امتی کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کام میں اپنا حصہ ڈالے، اپنے علم، اپنی قدرت، اپنی سطح کے مطابق۔ سبحان اللہ۔ اور جو آپ نے بچے کا بھی ذکر کیا نا، تو بچے کو بتا دیا جائے کہ تمہیں بڑے ہو کر یہ کام کرنا ہے، کیونکہ تم بھی امت کا حصہ ہو، اور تم کسی چھوٹے کام کے لیے چنے نہیں گئے ہو، تم کسی چھوٹے کام کے لیے چنے نہیں گئے ہو۔ ہوا جتباکم، یاد آتا ہے، اللہ اکبر، تمہیں چنا ہے اللہ نے، اللہ اکبر۔ اچھا، اب آپ ہی کی بات کو ذرا آگے بڑھاتے ہوئے، یہ تو آپ نے بات فرمائی، یہ خواص، یہ خوبیاں، یہ صفات داعی دین میں، مبلغ میں ہونی چاہیے، اور ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، جو اقبال فرما رہے ہیں، ہر فرد کا یہ کام ہے، آپ نے بھی فرمایا۔ دعوت دین، ابلاغ دین کے کچھ طریقے ہونے چاہیے جو معاشرے کے جو عقلی معیارات ہیں ان کے مطابق ہوں، ان سے ایک مطابقت رکھتے ہوں۔ کلم الناس علی قدر عقولہم، ماشاءاللہ، سامنے والے کی عقل کی سطح دیکھتے ہوئے بات کرو۔ یا اس کو یوں کر لیتے ہیں کہ اس جملے کو سوال کی شکل میں پیش کرتا ہوں میں، کہ یہ جو ابلاغ دین جسے ہم اور آپ کہہ رہے ہیں، اس کا نصاب کیا ہوگا؟ بہت اچھے سوالات اور بہت سارے گوشے اس میں آ رہے ہیں۔ جیسے آپ نے فرمایا کہ کلم الناس علی قدر عقولہم، لوگوں سے کلام کیا جائے ان کی عقل اور فہم کے مطابق۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بدوؤں سے بھی کلام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے شاعروں سے بھی کلام کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے قوموں کے سرداروں سے، قبیلوں کے سرداروں سے بھی کلام کیا ہے، اور ان کی سطح کے مطابق کلام کیا، اور یہودی اور مسیحی علماء سے بھی کلام کیا ہے، ان کی ڈیلیگیشنز آ رہے ہیں، اللہ اور تورات کے حوالے
سے بات ہو رہی ہے، انجیل کے حوالے سے بات ہو رہی ہے، رجم کی سزا کا حوالہ دے کر کلام کیا جا رہا ہے، بالکل بجا۔ اسی طرح وہ کیا اوصاف ہونے چاہیے، اور معاشرے کے مختلف طبقات کہیں یا مختلف طبقات کے کچھ معیارات ہوا کرتے ہیں، ان کو سامنے رکھتے ہوئے کچھ چیزیں بہت بیسک ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا اس کا نصاب کیا ہوگا۔ بیسک سے مراد میرا یہ احساس فرض ہونا، مجھے پہلے ضروری ہے کہ میں کس کا نمائندہ ہوں، میں محمد مصطفیٰ علیہ السلام کا نمائندہ ہوں، اور اس بحاف پر یہ کام میرا فرض ہے، میں نے پہلے بھی اشارہ کر دیا۔ نمبر 2، انیس صاحب یہ کام خیر خواہی کے جذبے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے الدین النصیحہ، دین نصح و خیر خواہی کا نام ہے، اور اللہ کے نبی علیہ السلام جو فرماتے ہیں کہ لوگو تم جہنم کی آگ میں گرا چاہتے ہو، میں تمہیں پکڑ کر کھینچ کر بچانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ خیر خواہی کا جذبہ دوسرے کے بارے میں، یہ بھی شرط لازم ہے۔ اسی طرح تمام اعمال کے لیے اخلاص نیت کا معاملہ، یہ نہیں کہ 4 باتیں مجھے آ گئیں اور میں داعی بن کر کھڑا ہوں، مگر ان 4 باتوں کی روشنی میں باقیوں کو میں جہنمی بنا ڈالوں اور سمجھ بیٹھوں معاذ اللہ، اور پھر میری ٹون ان کو جہنم پہنچا کر اب اصلاح کی کوشش کرنے کی قطعا نہیں۔ نیت میری خالص ہو کہ یہ میں جو فرض ادا کر رہا ہوں میں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، بہت بیسکس ہیں یہ۔ تو اخلاص نیت کا معاملہ، احساس فرض کا معاملہ، دوسرے کی خیر خواہی کا معاملہ، پھر میں اپنی صلاحیت پر اعتماد نہ رکھوں کہ میں کچھ ہوں، نہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام راتوں کو اٹھ کر دعائیں کرتے ہیں، اور ایون دشمنوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ اللہ عمر بن ہشام ابو جہل کا نام ہے یا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، اللہ 2 میں سے ایک تو مجھے عطا فرما دے۔ راتوں کو حضور نے دعائیں بھی مانگی ہیں، تب سیدنا عمر ملے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جن کو دعوت دینا چاہتا ہوں ان کے لیے دعا کا بھی اہتمام ہو۔ نصاب اگر آپ مجھے اجازت دے تو یہ نصاب یہ رکھا ہوا سامنے، یہ اولین نصاب ہے۔ اور جب یہ کہا نا بلغ ما انزل، تو انزل میں اولاً قرآن حکیم ہے، اور یقیناً ساتھ حدیث رسول بھی آئے گی جو وحی غیر مطلوع ہے، جس کو ہم وحی خفی بھی کہتے ہیں۔ تو اصل نصاب قرآن حکیم ہے۔ اور سچی بات، بدو آ رہا ہے، حضور 2 آیتیں سنا رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ وہ کہتا ہے مجھے سمجھ آ گئی اللہ کے رسول، نہ اس سے کم نہ اس سے زیادہ کروں گا۔ جا رہا ہے حضور فرما رہے جنتی جا رہا ہے۔ 2 آیتیں، 6236 میں سے 2 آیتیں۔ نجران کا وفد آ رہا ہے، اللہ تعالیٰ آیات عطا کر رہا ہے، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ایک ایسی بات کی طرف جو ہمارے تمہارے درمیان مشترک ہو۔ یہ نجران کا جو عیسائیوں کا ڈیلیگیشن ہے، ان سے اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کلام کر رہے ہیں۔ مشرکین نے ایک سردار کو بھیجا حضور سے ڈائلاگ کرنے کے لیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے حامی مت سجدہ کی آیات سنا دی اس کو، وہ چہرے کا رنگ اس کا تبدیل ہوا اور واپس اپنی قوم کی طرف چلا گیا۔ تو بدو ہے، غلام اور کنیز ہیں، سردار آ رہے ہیں، اور نجران کا ڈیلیگیشن رؤسا آ رہے ہیں، بلکہ بڑے بڑے راہب آ رہے ہیں نصارہ کے۔ اللہ کے رسول قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں، قرآن سنا رہے ہیں۔ تو قرآن کو یہ ویٹیج دیا جانا کہ یہ دعوت کا، تبلیغ کا، تذکیر کا سب سے پہلا اور اولین ذریعہ ہے، یہ اصل نصاب ہے۔ ہاں جب ہم قرآن 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 کہتے ہیں تو قرآن صاحب قرآن لازم و ملزوم ہے۔ سبحان اللہ، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ہم قرآن صاحب قرآن کو لازم و ملزوم کہیں گے۔ قرآن سبحان اللہ، صاحب قرآن پر ایمان لایا ہوں تو قرآن کو مانا ہے میں نے۔ عجیب بات ہے، صاحب قرآن کو مانا ہے کہ وہ سچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، ورنہ 10,000 عبارتیں عربی میں میرے سامنے آج بھی رکھی بھی موجود ہیں۔ میں اس کو اس لیے مانتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ نے بتایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ ٹیکنیکلی ہمارے علماء نے فرمایا کہ واٹ از فیتھ، ایمان کیا ہے؟ تصدیقم بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر وہ بات جس کو محمد مصطفیٰ نے بتا دیا، ہر وہ بات جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بتا دی، اس کی تصدیق کرنا ایمان ہے۔ تو محمد مصطفیٰ کو مانا تو میں نے مانا یہ قرآن اللہ کا کلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر یہ جو بات تھی نا مختلف طبقات کا لحاظ رکھنا، بڑا قیمتی سوال ہے آپ کا، اور ایک آیت کا آپ نے اشارہ بھی دیا، اور اس آیت میں 3 طبقات کی طرح کچھ اشارہ بھی ہمیں ملتا ہے۔ سورہ نحل آیت نمبر 125 ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک ہے حکمت، ایک ہے موعظہ حسنہ، ایک ہے جدال احسن۔ اور کتنی بڑی بات ہے کہ حکمت کو اللہ پہلے رکھ رہا ہے اور موعظت کو بعد میں رکھ رہا ہے۔ جی اب حکمت کو تھوڑا کھولیں۔ جی آپ نے وہ آیت کریمہ بھی سنائی سورۃ البقرہ کی وَمَن یُؤْتِ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرًا، حکمت جس کو عطا کر دی اس کو خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اچھا حکمت میں ہا کاف میم، یہ اس کا روٹ ورڈ ہے، بیسک روٹ ورڈ۔ ہمارے ناظرین میں ماشاءاللہ واقف ہیں ان چیزوں سے کہ جیسے عین لام میم 3 حروف ہیں، یہ روٹ ورڈ ہے، اسی سے عالم بنتا ہے، علامہ بنتا ہے، معلوم بنتا ہے، تعلیم اینڈ سو آن۔ ہا کاف میم حکم،
اسی سے استحکام بنتا ہے، مضبوطی، اسی سے حکمت کا لفظ بھی بنتا ہے۔ تو حکمت کے معنی میں جڑ اور بنیاد میں پختگی کا ہونا بھی شامل ہے، شعور کا پختہ ہونا، ذہن کا پختہ ہونا، فکر کا پختہ ہونا۔ تو بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ذہن دیا ہوتا ہے، بعض وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے سوچنے کی صلاحیت دی ہوتی ہے، بعض وہ لوگ ہیں جو محض واقعات سے نہیں سمجھتے چیزوں کو، وہ دلائل کی زبان میں سمجھتے ہیں۔ تو اللہ فرما رہا ہے کچھ لوگوں کو تو دلائل کے انداز سے سکھانے سمجھانے کی ضرورت ہوگی، کبھی فلسفیانہ ذہن بھی ہوگا، کسی کا کبھی غور و فکر کا ذہن بھی ہوگا۔ یہ معاشرے کی بہت چھوٹی سی ایک کلاس ہوتی ہے لیکن بڑی با اثر کلاس ہوتی ہے۔ یہ معاشرے کا برین ٹرسٹ ہوتا ہے۔ جیسے ہمارے وجود میں اس وجود کو کنٹرول کرنے والی شے دماغ ہے۔ دماغ کا وزن پورے وجود کے وزن کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، مگر میرا دماغ بتاتا ہے کہ میں نے ٹچ کیا تو یہ چائے کا کپ ہے، آئی کین ٹچ دس۔ اگر میرے دماغ نے بتایا کہ یہ پین ہے تو میں پین کو ٹچ کر سکتا ہوں، لیکن جیسی میری انگلی کسی چھپکلی یا سانپ پر لگی، دماغ نے کہا کہ چھپکلی سانپ ہے بھاگو، یہ 70 یا 60 kg کا جسم بھاگنا شروع کر دیتا ہے۔ چھوٹا سا دماغ پورے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے۔ معاشرے کا بھی برین ٹرسٹ ہوتا ہے، غور و فکر کرنے والے طبقات ہوتے ہیں، چند ہوتے ہیں، معاشرہ ان کے پیچھے چل رہا ہوتا ہے۔ تو بعض حضرات نے اس کو اس معنی میں لیا، غور و فکر کرنے والے، دلائل سے ماننے والے، ان کی سطح پر آ کر دلائل سے قرآن حکیم اور دین کی بات کو پریزنٹ کرنا پڑے گا۔ موعظہ حسنہ کیا ہے؟ واعظ کہتے ہیں وہ بات جو دل کو نرم کر دے، اور حسنہ عمدہ تو وہ بات جو دلوں کو نرم کر دے۔ اس سے بعض لوگوں نے مراد دی ہے اہل علم نے کہ یہ معاشرے کا ایک بڑا طبقہ ہے جن کو ہم عوام الناس کہتے ہیں۔ عوام کے پاس دماغ کا استعمال معذرت کے ساتھ تھوڑا کم ہی ہوتا ہے، اور وہ دلائل اور فلسفیانہ بحثوں میں نہیں جاتے۔ ان کا معاملہ تو یہ بھی ہوا کرتا ہے کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو ان کے دلوں کو ٹچ کرنا، ان کے دلوں کی بات کرنا، ان کے دلوں کو نرم کرنے والی بات کرنا، وہ خود قرآن حکیم دلوں کو نرم بھی کرتا ہے۔ تو یہ موعظہ حسنہ کا معاملہ۔ اور بعض طبقات ہوتے ہیں جن میں سے ایک شر والا طبقہ بھی ہوتا ہے، نہ مانیں گے نہ ماننے دیں گے، وہ اعتراضات اٹھاتا ہے۔ وہ خواہ کی سازشیں ناصر قسم کے لوگ اعتراضات اٹھاتے، ان کے اعتراضات کے جواب دینے پڑیں گے، شاید کہ ان میں سے کو مان جائے، ورنہ کم از کم ان اعتراضات کے جوابات اگر نہیں دیے جائیں گے تو جو مانے بیٹھے ان کے دماغ خراب ہوں گے، وہ بھی گمراہی کی طرف جا رہے ہوں گے، تو ان کو بچانے کے لیے بھی ان کے جوابات دینے پڑیں گے۔ یہ کون ہے؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان سے جدال کیا جائے۔ جدال میں عام طور پر ترجمہ تو جھگڑے کا کر دیا جاتا ہے، مراد ڈیبیٹ کی جائے گی، بحث کی جائے گی، اور مناظرہ بھی کبھی ہو جائے گا، مگر احسن طریقے سے، بڑا پیارا لفظ ہے، بہترین انداز سے۔ تو یہ تین لیولز آپ کہہ سکتے ہیں، تین قسم کے طبقات: غور و فکر کرنے والے، ان سے دلائل کی سطح پر بات کی جائے گی، عوام الناس، وعظ و نصیحت کا انداز ہوگا، دلوں کو نرم کرنے والی بات کہی جائے گی، اور ایک چھوٹا سا طبقہ ہوتا ہے جو اعتراضات اٹھانے والا، اشکالات پیش کرنے والا، ان کو بھی جواب دینے کی ضرورت پیش آئے گی۔ یہ سورہ نحل کی آیت نمبر 125 میں معاشرے کے ان بنیادی تین طبقات کو کیٹر کرنے کی طرف بھی ایک اشارہ ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن اپنی بات پہنچا دی جائے، اور سب سے پہلی بات جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم ہمارے پاس موجود ہے اور صاحب قرآن کی سیرت ہمارے پاس موجود ہے، جوڑتے ہیں حالات حاضرہ سے۔ یہ تمام باتیں بہت قیمتی ہیں، بہت وزنی ہیں، اور آپ نے علم اور کردار دونوں کا ذکر فرمایا کہ داعی دین دین پیش کر رہا ہے، دعوت دے رہا ہے، تبلیغ دین کر رہا ہے، اور اس کا کردار اس کے گفتار سے ہم آہنگ نہیں ہے تو بات خراب ہو جاتی ہے۔ تو اپنا کردار، الدین النصیحہ، آپ نے بات فرما دی کہ میں جو آپ تک دین پہنچا رہا ہوں اس میں میرا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، بس میں آپ کا خیر خواہ ہوں، اتنی سی بات ہے۔ تو سامنے والا دیکھے کہ کیا بااخلاق آدمی ہے اور بس میری بہتری چاہتا ہے، اور غرض نہیں ہے، کوئی غرض نہیں ہے۔ پیغمبر فرماتے تھے ان اجریہ الا علی اللہ، ہر پیغمبر نے فرمایا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ کرم۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، مجھے تم سے کچھ نہیں چاہیے، بس یہ کہ تم دین قبول کر لو۔ یہ آخری دین ہے، یہ آخری کتاب ہے، یہ آخری شریعت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی، کوئی رسول، کوئی پیغمبر نہیں۔ اچھا، اب ذرا ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ جو آپ نے تینوں باتیں بیان فرمائی، تو اس میں ایک آخری بات جو آپ نے تیسرا نقطہ بیان فرمایا، میں نے انٹرو میں ایک بات کہی تھی کہ ہر زمانے کے ابلاغ دین کے طریقے مختلف ہوتے ہیں۔ 1500 سال سے دین کا ابلاغ ہو رہا ہے، الحمدللہ۔ صحابہ 1,24,000، آخری خطبہ حجۃ الوداع، لیکن بقی میں صرف 8,000 صحابہ کی قبریں موجود ہیں۔ باقی کہاں گئے؟ ابلاغ دین کے لیے، دین کو پہنچا دیا۔
یہاں مکران کے ساحل تک، اللہ اکبر، صحابہ یہاں تک آئے، افغانستان وغیرہ وغیرہ۔ تو اس زمانے کے ابلاغ دین کے ذرائع مختلف تھے، آج کے ذرائع مختلف ہیں۔ تو ہمیں جو نصاب تبلیغ کی میں نے بات کی تھی کہ آج کا کریکلم کیا ہوگا، وہ ذرا آپ وضاحت فرما دیجئے، اور ایک بات یہ بھی فرما دیجئے کہ صرف غیر مسلم دنیا ہی نہیں، آج کے جو ہمارے اپنے بچے اور بچیاں جو سوالات اٹھاتے ہیں، ان سوالات کے جوابات دینے کے لیے ان کے عقلی معیارات کے مطابق کیا ہماری جو کلرجی ہے اس کے پاس اتنی ڈیپتھ ہے، یا یعنی انٹلیکچول ڈیپتھ کیا ان کے پاس ہے؟ سوالات کے جوابات دینا تو بعض اوقات مشکل لگتا ہے، کیا جو سوال اٹھایا جا رہا ہے اس کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہے؟ اور اس کے کَیْ لَا یَکُونَ دُولَةٌ بَیْنَ الْأَغْنِیَاءِ مِنْکُم۔ جی، اب اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اصول دے رہا ہے، فنڈامنٹلز مل گئے، سسٹم میں ڈھالنا اس وقت کے آدمی کا کام ہے، اکنامکس۔ ایسا نہ ہو، معاف کیجئے میرا سوال لمبا ہو رہا ہے، قرآن فرما رہا ہے نا سورہ حشر میں کہ ایسا نہ ہو کہ دولت، ارتکاز دولت بس صرف چند ہاتھوں تک نہ رہے، سسٹم ہم اور آپ بنائیں گے، اور یہ قرآن کریم قیامت تک کے لیے ہے، ہر عہد کا آدمی اس اصول کو لے کر سسٹم میں ڈھال لے گا۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے بچے خاص طور پر، اور وہ بچے جو بڑے تعلیمی اداروں میں پڑھتے ہیں، آپ سے بھی بڑا ان کا انٹریکشن رہتا ہے کہ جناب والا ہمیں اس کا جواب دے دیجئے، آج کے بڑے معاشی مسائل کیا ہیں، انفلیشن کیا ہے، پرائز کنٹرول کیسے کرتا ہے دین، اور ہمارا دین الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی۔ ارشاد فرمائیے اور کنکلوڈ فرما دیجئے۔ اب ظاہری بات ہے اس قدر سوالات ہیں یہ، پہلا آپ کا سوال یہ تھا کہ کیا آج ہم اپنی کلرجی کے اندر وہ انٹلیکچول ڈیپتھ پاتے ہیں، تو ایک حسرت کے ساتھ ہم کہیں گے کہ نہیں پاتے۔ جی، بائی لارج ہمیں اس طرح کے امور کے حوالے سے حساسیت کا ہونا کہ یہ کرنے کا کام ہے، اس پر توجہ بہت کم ہے۔ میں یہ تو نہیں کہہ سکتا 0% ہے، لیکن نہ ہونے کے برابر ہمیں اس بات کو ایڈمٹ کرنا چاہیے۔ دوسری بات، جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دین قیامت تک کے لیے ہے، تو اس کے ابلاغ کا تقاضا ہے کہ اس کو ہر دور کے عہد کے تقاضوں کے مطابق پریزنٹ کیا جائے۔ بٹس اینڈ پیسز میں کہیں کہیں کچھ کام موجود ہیں اور ہو رہا ہے، ہم اس کی اپریسیشن کریں گے۔ مایوسی بالکل نہیں ہونی چاہیے، بالکل مایوسی مگر جس سطح پر ہونا چاہیے، اور باطل جتنی قوت کے ساتھ ہمارے سر پہ کھڑا ہے تو اس کے مقابلے میں حق کی ریٹیلیشن جس قوت کے ساتھ ہونی چاہیے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ کیونکہ کفر ملت واحد ہے۔ جی، تو حق کیوں ملت واحد نہیں ہوتا؟ بجا اسی طریقے پر جو ہمارے، اور آپ نے بجا فرمایا، یہ مسئلہ صرف غیروں کا نہیں، اپنوں، کیونکہ دنیا گلوبل ہو گئی نا۔ جی ہاں، آپ کی میرے اسمارٹ فون پر ساری دنیا اویلیبل ہے، تو اگر آج فتنے دنیا کے ایک کونے میں تو گلوبلی اویلیبل ہیں، اگر آج کوسچنز دنیا کے کسی ایک کونے میں وہ گلوبلی اویلیبل ہیں، چاہے نہ چاہے ہمارا بچہ، ہمارا نوجوان بھی اس سے گو تھرو ہو رہا ہے اور سوالات اٹھا رہا ہے۔ تو ہم یا تو، اور آپ جب فرما رہے تو میں یس کرنے لگا تھا کہ ہمارے اندر وہ سوالات سننے کا بھی تحمل ہے کہ نہیں؟ اللہ اکبر، پہلی بات تو ہے نا، تو وہ سننے کا تحمل لانا پڑے گا، اس بات کا مارجن دینے کے لیے کہ ہم نے وہ بنیادی محنت جو ان بچوں کی، نوجوانوں کی ہونی چاہیے وہ کی نہیں، تو محنت کسی اور نے کر لی، ویکیوم آ گیا نا، تو کوئی اور ویکیوم کے اندر گھس گیا، داخل ہو چکا ہے، تو اس بچے کو مارجن تو دیں کہ اس کو اصل دین تو پہنچا ہی نہیں ہے نا۔ اور اگر اس میں کمی یا کوتاہی کا مزید ہم اظہار کرتے رہے تو جو ایتھیزم کا جو ایک افریت ہے، جو پنجے گاڑے بیٹھا ہے، وہ کیا کرے گا ہمارے بچوں میں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ الہاد آ جائے۔ جس طرح آ رہا ہے، جی آ رہا ہے، بالکل آ رہا ہے۔ میں ذرا احتیاط سے کام لے رہا ہوں، ورنہ یہ LGBT، ٹرانسجینڈر وغیرہ غیر ملکی ایجنڈا، یہ کیا ہے؟ جی، اور ذات باری تعالیٰ اب کوسچن مارک ہے نا۔ جی، بے خدا سوسائٹی بنا دی جائے۔
اللہ اکبر، مطلب God is not needed. Astaghfirullah. اللہ اکبر، استغفراللہ. And we are much grown up people, so we don't need any religion. No divine guidance is needed. جی. تو بھائی اس کو ٹیکل تو کرنا پڑے گا نا آپ کو. بہرحال یہ کرنے کا کام ہے اور ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ اس میں کمی ہے جی، اور اس پہ کام کرنا چاہیے اور ایک پلاننگ سے کام کرنا چاہیے. خاص طور پر آپ جیسے علماء پاکستان میں لاکھوں کی تعداد میں علماء ہیں، تو کم از کم کچھ افراد ایسے ضرور نکالے جائیں جو اس پر کام کریں اور اس کے بارے میں جانیں کہ آج بڑے مسائل کیا ہیں دنیاوی حوالے سے، کہ گلوبلی بڑے مسائل کیا ہیں اور کیا ہم ان کے جوابات، شافی جوابات دینے کی صلاحیت رکھتے بھی ہیں یا نہیں. اور اگر آپ کی بات کو ایڈ کرتے ہوئے جہاں یہ کام ہو رہا ہے تو ہمیں اس میں سپورٹ اپنی دینی چاہیے اور اس کام کی سرپرستی میں ہمیں بھی اور جو ہمارے ذمہ دار ہیں انورٹڈ کاما میں کہہ رہا ہوں ان کو اپنا حصہ ڈالنا چاہیے. یہ امت کی سطح پر کرنے کا کام ہے اور یہ ہمارا فرض بنتا ہے. جی سبحان اللہ سبحان اللہ. شیخ صاحب بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں لیکن وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا، لیکن موٹی موٹی باتیں آپ نے عطا فرما دی. میں آپ کا بڑا ممنون، بڑا شکر گزار. خواتین و حضرات، یہاں وقت مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. یہ سورہ مائدہ آیت نمبر 67، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرما رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مخاطبت ہو رہی ہے، آپ پہنچا دیجئے وہ بات جو ہم نے نازل کی ہے آپ پر. ختم نبوت ہو گئی، کار نبوت باقی ہے. ہر فرد کا یہ کام ہے کہ وہ دین کا پیغام اپنے علم اور اپنے کردار کو بنیاد بناتے ہوئے آگے تک لے جائے، لیکن معاشرے کے اور اپنے دور کے، اپنے زمانے کے عقلی معیارات کے مطابق علم اور کردار دونوں ساتھ چلتے ہیں. قرآن اور صاحب قرآن جب ہمارے پاس ہیں تو ہمیں پھر کس چیز کی تمنا باقی رہ جاتی ہے ہمارے اندر. خواتین و حضرات، تو وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ. تو یہ کام اس امت، اس ملت کے ہر فرد کا ہے. کوئز کل کا ہمارا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم کی کس صورت میں 2 مرتبہ بسم اللہ آئی ہے؟ درست جواب سورہ نمل میں. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. کس پیغمبر کی قوم نے کہا تھا کہ ہم اللہ کو براہ راست دیکھ کر ایمان لائیں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا، یا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے کہا تھا؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے. ہمارے فون نمبرز ہیں 0092213452709. ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980. ہمارا ای میل ایڈریس ps@duniatv.tv. ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923258250194. حضرت شیخ صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے. آج کے ونر کے نام کا اعلان ہو رہا ہے. ملک آصف صاحب ہیں بھکر سے. ملک آصف صاحب بھکر سے. آپ کی خدمت میں ملک صاحب دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے. آپ کو بہت بہت مبارک ہو. پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا. آپ فرماتے ہیں ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. ہمیشہ سچ بولو تاکہ تمہیں قسم کھانے کی ضرورت نہ پڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ. پروردگار بحروں بر